مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ قرآن سناتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور۔ حدیث پاک ہے نا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ تو جن کا کھاتے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں بھائی، اور اسی ماشاءاللہ سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آج کی اس محفل کی برکت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج کے دور میں لوگوں کو بڑا کریز ہے اور ایک جستجو بھی ہوتی ہے کہ کسی فیم پرسنالٹی سے ہماری ملاقات ہو جائے، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو بندہ بہت جس کو کہتے ہیں پراؤڈڈ فیل کرتا ہے کہ میری فلاں پرسنالٹی سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ اچھا، اب ہاتھ ملانا پہلے تھا، اب تو سیلفی چاہیے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ بعد میں ملا لیں گے، حضرت پہلے ذرا سیلفی بنوا دیں، تاکہ پتہ تو دوستوں کو کیسے بتائیں گے آپ سے مل کر گئے ہیں۔ تو یہ ایک پورا سینیریو چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ کم از کم مذہبی لوگوں کے ساتھ میرا مشورہ ہے آپ کو، اس کو نہ کیا کریں۔ نارملی پہلے کیا ہوتا تھا کہ بزرگوں سے لوگ ملتے تھے، کوئی دعا کرواتا تھا، کوئی دم کرواتا تھا، کوئی بچے کے لیے دعا کرواتا تھا۔ آپ کہتے ہیں دعا تو آپ کر ہی دیں گے، ذرا پہلے سیلفی بنوا لیں۔ تو ہم دعاؤں سے بھی رہ گئے، تو دعا ہی لینی چاہیے اللہ والوں سے۔ تو بہرحال قیامت کے دن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کس سے ملنا چاہیں گے، وہ کون سی پرسنالٹی ہے جس سے ہر مسلمان ملنا چاہے گا؟ کیونکہ ایک تو ڈیفیکلٹی بہت ہوگی، پریشانی بہت ہوگی، اور پھر نبی پاک سے تو محبت بھی ایسی ہے نا کہ قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی ہوگا، تو کون نہیں چاہے گا ان کے قریب ہو جائیں اور ان سے ملاقات ہو جائے۔ اچھا پھر سبحان اللہ، اور اگر نبی پاک کی باڈی سے ہماری باڈی ٹچ ہو جائے، پھر کتنا بڑا کمال ہو جائے گا۔ شاید اس کی اندازہ آپ کو نہیں ہے، اس کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلنا پڑے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا، دسترخوان تھا۔ ہمارے کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ہم واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، ان کی واشنگ مشین بڑی نرالی تھی۔ جب ان کا کپڑا میلا ہو جاتا تھا تو وہ اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے اور نکالتے تھے تو کپڑا کلیئر ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے کپڑا صاف کرنے کا؟ آپ فرماتے بات یہ ہے کچھ عرصہ پہلے میرے آقا میرے گھر آئے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کپڑے کو نبی پاک نے ٹچ کیا تھا۔ جب سے ٹچ کیا ہے آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ میل دور کرنا ہوتا ہے تو آگ میں ڈالتا ہوں، میل جل جاتا ہے، کپڑا باہر نکل آتا ہے۔ جب کپڑے کو نبی پاک ٹچ کر لیں تو یہ عالم ہے، امتی کو ٹچ کر لیں تو کیا ہو جائے گا۔ اب آؤ، پیارے آقا نے ایک کمال کا فارمولہ دیا ہے کہ بروز قیامت نبی پاک سے مصافحہ کون کر سکتا ہے، ہینڈ شیک ود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی نعمت ہو جائے گی، اور کوئی بڑا کام نہیں کرنا۔ ہاں، بڑا آسان گیٹ پاس دیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، میں کل بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ Look at how easy۔ پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ پلیز، یہ مہینہ ہے، اپنے آپ کو ہیبیچول کیجئے، اپنے آپ کو اپنی عادت ڈال لیجئے اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی، تاکہ جب یہ مہینہ بھی چلا جائے تو میں روز کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بن جاؤں۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کے ذکر کو، جن کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہر دور میں لوگوں نے قلم اٹھایا، ہر دور میں لوگوں نے نبی پاک کا ذکر خیر کیا۔ 1450 سال ہو گئے ہیں، مگر بات ہے کہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ذکر ہے کہ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے، کمپلیٹ نہیں ہو رہی نبی پاک کی بایوگرافی۔ ہر تھوڑے دنوں بعد کسی ایک نئے موضوع پر پیارے آقا کی سیرت کا ایک اور نیا پہلو، میں کہتا ہوں نا، غوطہ لگاتے ہیں اور پھر علماء موتی نکال کر لے آتے ہیں۔ اللہ نے ایسا باکمال نبی پاک کو بنایا، شاعر کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ایک چیپٹر بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے آئے۔ آقا کی شان کیا شان ہے کہ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے آئے، مگر آقا جو بھی آئے سب آپ کے قدموں میں پڑے دیکھے۔
ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ شاعر مشرق نے بھی بڑے پیارے انداز میں نبی پاک کی شان علامہ اقبال لکھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ جو کمال کا جو مصرع ہے نا، ذرہ ریگ کس کو کہتے ہیں؟ ریگستان کے ایک ذرے کو نبی پاک نے جب ذرہ ریگ کو ٹچ کیا، نسبت دی تو اسے طلوع آفتاب بنا دیا۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔